بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جنات کی دنیا کے متعلق بہت ہی حیران کن معلومات دیں گے۔ ان میں سے بہت سی چیزیں آپ نے پہلے نہ سنی ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم جنات کی دنیا میں داخل ہوں، آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر دیں۔ ناظرین، جنات کے متعلق یہ کتاب جس سے ہم نے انفارمیشن لی ہے، یہ عربی زبان میں پبلش ہوئی، جس کا نام ہے حوار صافہ۔ اس کتاب کے لکھاری محمد عیسیٰ داؤد ہیں۔ اس کتاب میں ایک گفتگو ہے جو عیسیٰ داؤد نے ایک مسلم جن سے کی تھی، اور اس کتاب کے اس واقعے کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ تک پہنچایا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے درمیان ہونے والی مکمل گفتگو سے آگاہ کریں گے۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور آپ لوگوں کے دماغ میں جتنے بھی سوالات ہیں سب کے جواب اس ایک ویڈیو میں مل جائیں گے۔ یہ گفتگو عیسیٰ داؤد شروع کرتے ہیں، اور ان کے سامنے جو جن موجود ہے اس کا نام ابن کنجور ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ایک مسلمان جن ہے اور جن سرداروں میں سے کسی ایک سردار کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ داؤد کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے کچھ جاننا چاہ رہا ہو۔ وہ کہنے لگا تم قسم اٹھاؤ مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ میں نے اسے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں انسانوں کے مقابلے میں 15 یا 16 سال کی عمر کا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا نہیں تمہاری حقیقی عمر کیا ہے؟ اس نے دوبارہ کہا قسم اٹھاؤ تم مجھے کچھ نہیں کہو گے۔ میں نے دوبارہ قسم اٹھائی۔ اس نے بتایا کہ میں 180 سال کا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا جنات کتنا عرصہ جیتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم ہزاروں سال بھی جی سکتے ہیں، کچھ 5000 سال تک اور کچھ 6000 سال تک، لیکن بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی 7 یا 8000 سال تک جیے۔ میرا باپ 950 سال کا ایک کافر تھا کہ جس کی اپنے وزیر سے لڑائی ہوئی اور وہ مارا گیا، لیکن میرا دادا ایک ایسا جن تھا جو ہزاروں سال جیتے ہیں۔ لیکن ہم جیسا ایک جن ابلیس ہے جو سب سے زیادہ قدیم ہے اور سب سے معمر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اس دنیا میں جنات کی تعداد کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ کے حکم سے ہم کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو ہر طرف ہمیں ہی ہم نظر آئیں گے۔ یہ جن اپنا نام ابن کنجور بتاتا ہے، جس کا مطلب ہے حاضر کرنے والے کا بیٹا۔ پھر اس کے بعد کنسیڈر کریں کہ ابن کنجور کا کلیم ہے کہ وہ 180 سال کا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں اور ہر مخلوق اپنے لحاظ سے ایجنگ کرتی ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں، ہماری فزیولوجی ڈیفرنٹ ہے۔ ایک انسان 30 سال کی عمر میں جوان ہو جاتا ہے اور ایک کتا 1.5 یا 2 سال کی عمر میں جوان ہو جاتا ہے۔ تو ابن کنجور نے بولا کہ وہ 180 سال کا ایک لڑکا ہے، تو اس بات کا یقین کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ابن کنجور نے کہا کہ اگر تم اللہ کے حکم سے ہمیں دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو ہر طرف ہمیں ہی دیکھو گے۔ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہے اور صرف 30% خشکی ہے، اور اس خشکی پر بھی پہاڑ، جنگلات اور صحرا ہیں، اور یہی بیاباں جگہ ہے جہاں پر جنات بسیرا کر کر رہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو ایسے مقامات دکھائیں گے جہاں کے جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے بھی آئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارے درمیان مذاہب بھی ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں ہمیں مسیحی بھی ہیں، یہود بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اسلام پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ کفر میں اور بدکاری میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا اس وقت تم اکیلے موجود ہو یا تمہارے علاوہ بھی اس گھر میں کوئی ہے؟ تو اس نے کہا اس گھر میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 4 جنات کا ایک پورا خاندان رہتا ہے، جس میں شوہر کا نام محمد، بیوی کا نام زبیدہ اور ان کے 2 بچے سعید اور مرجان ہیں، جو اس وقت تمہاری چھت کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ جنات اپنے ہم مذہب لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں، وہ کھانے کے وقت ان کے ساتھ شریک بھی ہوتے
ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے ان کا کھانا تمہارے کھانے کو کم نہیں کرتا۔ دن کو وہ تمہاری چھتوں کے ساتھ چپکے رہتے ہیں اور رات کو ان کو جہاں جگہ ملے وہ اتر کر سو جاتے ہیں، کرسیوں پر، قالین پر، اور کسی رات وہ مسجدوں کی طرف جا کر وہیں رات بسر کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے میزبانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور فجر کے وقت ان کو اٹھا بھی دیتے ہیں، لیکن جو بستر تمہارے استعمال میں نہ ہو وہ لازمی جنات کے سونے کی جگہ بن جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جنات جنہوں نے وادی نہلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرات کرتے ہوئے سنا تھا، وہ جنات یہود تھے۔ اس ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو ان کی مکمل تفصیل بھی بتائیں گے۔ سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا کمرہ آدمی کا، دوسرا کمرہ بیوی کا، تیسرا کمرہ مہمان کا اور چوتھا کمرہ شیطان کا ہوتا ہے، یعنی جو بستر خالی ہو اس پر شیاطین اپنا قبضہ کر لیتے ہیں۔ ابن کنجور نے کہا کہ فجر کے وقت وہ گھر کے سربراہ کو نماز کے لیے اٹھا دیتے ہیں۔ آپ سب نے یقیناً اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور سنا ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنی قوم کے متعلق مزید بتاؤ تو اس نے کہا، ہمارے لیے مجسمے اپنے اندر بہت کشش رکھتے ہیں، یہ تمہارے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ تمہارے لیے من پسند کھانے کی خوشبو ہو، لیکن گڑیا میں ہمارے لیے کشش ختم ہو جاتی ہے جب اس کے ساتھ بچے کھیل لیتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ بدکار عورتوں کے نزدیک رہنا پسند کرتے ہیں، ہم میں سے کچھ کو وہ جگہ بہت پسند ہے جہاں دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں، جیسے گرم اور ٹھنڈے پانی کا ملاپ، دھوپ اور چھاؤں کے ملنے کی جگہ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے اپنی قوم کے مردوں اور عورتوں کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا، ہمارے ہاں بھی ویسے ہی نکاح اور بدفعلیاں ہوتی ہیں جیسے تمہارے ہاں، لیکن ایک انسان کے ہاں حمل کی مدت 9 ماہ ہوتی ہے، جبکہ ایک جنایا کا حمل 15 ماہ تک کا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد 7 سے 8 جنات پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات 15 جن بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا انسان اور جنات کا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا، انسان اور جنات کے درمیان شادی کرنا ناممکن ہے۔ شادی صرف اس شکل میں ہو سکتی ہے کہ اگر جن خود کو انسان کی صورت میں ڈھال لے، لیکن اولاد ہونا پھر بھی انتہائی مشکل ہوگا، کیونکہ یہ دونوں الگ مخلوقات ہیں، ایک مٹی سے بنائی گئی ہے اور دوسری کو آگ سے تخلیق کیا گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا تم آسانی سے اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا، نہیں، یہ صلاحیت سب جنوں کے پاس نہیں ہے۔ کچھ جنات خود کو ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ ظاہر ہوتے ہیں تو اپنی کمزور ترین حالت میں ہوتے ہیں اور ان کو آسانی سے مارا جا سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کیسے شکل تبدیل کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، ہم ٹرانسفارمیشن کے انتہائی تکلیف دہ عمل سے گزر کر خود کو تبدیل کرتے ہیں، اس لیے جنات خود کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں قوانین بہت سخت ہیں اور سزائیں بھی تمہاری نسبت بہت زیادہ سخت ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، تم دکھنے میں کیسے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہم میں سے مردوں کی گردنیں اکثر چھوٹی ہوتی ہیں، تمہاری آنکھوں کی پتلیاں گول ہیں جبکہ ہماری آنکھوں کی پتلیاں سیدھی کھڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے مردوں میں سے زیادہ تر کے سر پر بال نہیں ہوتے اور عورتوں کے بال اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے زمین پر پھسلتے جاتے ہیں۔ جنات کی جلد مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، ہمارے درمیان کچھ سرخ رنگ کے بھی ہوتے ہیں اور کچھ سیاہ رنگ کے بھی، کچھ بھورے رنگ کے اور کچھ ایسے رنگوں کے ہوتے ہیں جن کو انسان نہیں دیکھ سکتے۔ ہم میں سے کچھ کے جسم پر پر بھی ہوتے ہیں جن میں وہ اڑ سکتے ہیں، اور کچھ جنات سانپوں اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، بالخصوص وہ کتے جن کی آنکھ میں سفید نشان ہوتا ہے، وہ ایک انتہائی طاقتور شیطان ہوتا ہے۔ لیکن تم سمجھتے ہو کہ ہم سب بدصورت ہیں اور انتہائی خوفناک ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم میں سے زیادہ تر تو ایسے ہی ہیں، لیکن ہم میں سے بعض جنات اپنی خوبصورتی میں بہت ہی بے مثال ہیں۔ اگر تم ہمیں دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تم خوبصورتی کا مطلب بھول جاؤ۔
ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنے سے منع کیا ہے کہ شیاطین ایسی جگہ پر بیٹھنا پسند فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نہلہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تب اس رات 9 جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزرے اور آپ کو قرآن پڑھتے سن لیا، اور یہی وہ واقعہ ہے جس کے متعلق سورۃ جن نازل ہوئی۔ اے محمد، کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اب غور کریں کہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے کہ اے محمد، جن جنات نے آپ سے قرآن سنا تھا انہوں نے واپس جا کر آپس میں گفتگو کی تھی، اور اگلی آیات جنات کی اسی گفتگو کے متعلق ہیں کہ انہوں نے آپس میں کیا بات کی تھی۔ وہ جنات ترکی اور شام کے بارڈر پر قدیم کھنڈرات میں رہنے والے تھے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کی ہیبت ناک جگہ ہے جہاں ان جنوں نے رہنا پسند کیا۔ ان جنوں نے باقی جنوں کو یہ بات بتائی کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، تو مصعبین کے باقی جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ کی طرف نکلے، اور مکہ آ کر انہوں نے ہجوم کے مقام پر قیام کیا۔ ناظرین، ہجوم مکہ کے انتہائی قدیم قبرستان کا نام ہے۔ ہجوم پہنچ کر انہوں نے ایک جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ میں رات کے کسی پہر ہجوم میں آؤں گا۔ یہ وہ رات تھی جب حضرت عبداللہ بن مسعود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی جو میرے گرد تھی، اور فرمایا عبداللہ، اس لکیر سے باہر نہ آنا، ورنہ نہ تم مجھے ڈھونڈ پاؤ گے نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا، اور پھر ہماری ملاقات قیامت کے دن ہی ہو پائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے اور اونچی اونچی قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جگہ اتنی کھلی تھی کہ وہاں 70 اونٹ بیٹھ سکتے تھے۔ کچھ دیر بعد میں دیکھتا ہوں کہ اونچے اونچے لمبے لمبے انتہائی کالے رنگ کے لوگ قبرستان سے نکل کر آپ کے گرد آنے لگے۔ انہوں نے آپ کے گرد اتنا گھیرا ڈال لیا کہ مجھے آپ کی آواز آنی بھی بند ہو گئی۔ میں گھبرا گیا، میرا دل کیا کہ میں آگے بڑھ کر ان لوگوں کو آپ سے پیچھے کر دوں، لیکن فوراً مجھے نبی کی بات یاد آ گئی کہ عبداللہ، اس لکیر سے باہر نہ نکلنا، ورنہ قیامت کے دن تک تم مجھے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ واللہ عالم وہ کون سی دنیا تھی جن کے درمیان کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھینچی ہوئی وہ ایک لکیر تھی۔ جنوں پر بھی ناظرین دین اسلام لاگو ہوتا ہے۔ روایات کی کمی کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جن آپ سے ملنے نہیں آتے تھے وہ آتے ہوں گے، لیکن صحابہ کرام کو نظر نہیں آتے تھے، اسی لیے ان کے متعلق بہت کم روایات ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ناظرین، یقیناً ایک سچی مخلوق ہیں اور ان کے ہونے سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں بہت سارے کوسچن ہوں گے جو ان کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔